آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے باز کا انتقام، اور اس کے مصنف ہیں شوکت ہاشمی۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے علاقے میں خوشحال لوگوں کو باز پالنے کا بہت شوق ہے۔ خصوصاً ملتان کے خاکوانی پٹھان باز پالنے اور ان کے ذریعے شکار کھیلنے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن کے چند سال ملتان کے علاقے میں بسر کیے ہیں، جہاں بہت سے خاکوانی لڑکوں سے میرے گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ ان دوستوں کے ہمراہ مجھے بھی چند مرتبہ باز کے شکار کا دلچسپ تماشا دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ باز کو پرندوں کے شکار کی تربیت دینے سے پہلے شکاری اسے اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے۔ پرندوں کا شکار تو باز کی جبلت میں داخل ہے، لیکن شکار کو پکڑ کر اپنے مالک کے حوالے کر دینا اس کی جبلت کے خلاف ہے۔ انسان باز کو بھی اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑ کر اس خلاف جبلت کام پر مجبور کر دیتا ہے۔ باز کو اپنے مالک کے ساتھ مانوس ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ مہینوں مالک اسے اپنے ایک ہاتھ پر بٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس کی من پسند خوراک کھلاتا ہے، پھر اس کے پاؤں میں ریشم کی پتلی اور مضبوط ڈوری باندھ کر اپنے ہاتھ پر بلاتا ہے یا اپنے ہاتھ سے اڑا کر اسے دور رکھے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کو اٹھا لانے کی تربیت دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب باز کھلی فضا میں آزاد ہونے کے باوجود اس کی محبت کا اسیر رہے گا تو وہ اسے لے کر جنگل میں نکل جاتا ہے۔ شکار کے دن سے پہلے باز کو بھوکا رکھنا بہت ضروری ہے۔ شکاری اپنے دائیں ہاتھ پر چمڑے کا دستانہ چڑھائے، باز کی ایک ٹانگ میں ہلکی سی آہنی یا طلائی زنجیر باندھے اسے اپنے ہاتھ پر بٹھا لیتا ہے۔ زنجیر کا دوسرا سرا شکاری کی انگلیوں میں بندھا رہتا ہے۔ شکار کے دن باز کی آنکھوں پر کوہلو کے بیل کے سے چھوٹے کھوپے بھی چڑھا دیے جاتے ہیں۔ شکارگاہ میں جا کر شکاری سب سے پہلے تو کوئی ایسا مقام تلاش کرتا ہے جہاں سے وہ اپنے شکار کو دیکھ سکے یا اس کی موجودگی سے باخبر رہ سکے۔ پھر وہ یا اس کا کوئی ساتھی پرندوں کو جھاڑیوں یا پناہ گاہوں سے اڑانے کے لیے پتھر یا غلے استعمال کرتا ہے۔ جو ہی پرندے پتھراؤ سے پریشان اور خوفزدہ ہو کر اڑنے لگتے ہیں، شکاری اپنے باز کی آنکھوں سے کھوپے اتار کر اس کی زنجیر کھول دیتا ہے۔ کھوپے اترتے ہی چشم زدن میں باز اپنی تیز نگاہوں سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور شکاری کے ہاتھ سے اڑ کر تیر کی طرح اس کا تعاقب کرتا ہے۔ یہ چند لمحے انتہائی دلچسپ ہوتے ہیں۔ انہی چند لمحوں کے لیے شکاری اپنے باز کی تربیت اور پرورش پر اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ صرف کرتا ہے اور پھر جنگلوں اور بیابانوں کی خاک چھانتا ہے۔ اب بدنصیب پرندے اور باز کے درمیان زندگی اور موت کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ باز کی جھلک دیکھتے ہی پرندہ اس سے بچنے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی تو وہ اڑتے اڑتے اچانک فضا میں غوطہ لگاتا ہے اور کبھی اس پھرتی سے رخ بدلتا ہے کہ باز اپنی تیزی میں آگے نکل جاتا ہے اور دیکھنے والے پرندے کی چالاکی پر عش عش کرنے لگتے ہیں۔ باز بڑا پرندہ ہونے کے باوجود پھرتی اور تیزی میں چھوٹے پرندوں سے کسی صورت میں کمتر نہیں۔ پرندے کے پہلو بدلتی وہ بھی اپنا رخ بدلتا ہے اور پھر اس پر اپنی پوری قوت سے جھپٹتا ہے۔ یہ تمام کشمکش صرف چند منٹوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد باز اسے اپنے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے اور تڑپتے سسکتے پرندے کو اپنے مالک کے ہاتھوں میں دے کر اس کے ہاتھ پر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ ہر شکار کے اختتام پر مالک باز کے کھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بڑھا دیتا ہے اور وہ ٹکڑا ختم ہو جانے کے بعد پھر اس کی آنکھوں پر کھوپے چڑھا دیتا ہے۔ باز بہت ذہین پرندہ ہے۔ وہ چند شکاروں کے بعد ہی اپنے مالک کے مزاج سے آگاہ ہو جاتا ہے اور شکار کے دوران جو کچھ اسے ملتا ہے اس پر بخوشی قناعت کرنے لگتا ہے۔ شکار کے علاوہ باز کی اپنے مالک سے وفاداری اور اس کے حکم کی تعمیل کا
ایک ایسا لرزہ خیز واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے جسے سن کر آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ یہ تقسیم ملک سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میں 9 عمر تھا اور ملتان کے اسلامیہ ہائی اسکول کا 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ملتان میں میرے ایک واقف کار شیر احمد خان نامی نے اپنے باز کو پرندوں کے شکار کے علاوہ گھر کی حفاظت کرنے اور دشمن پر جھپٹنے کی تربیت بھی دی تھی۔ اس کا باز ایک پالتو کتے کی طرح آزادی سے گھر میں گھومتا اور گھر کے صحن میں ادھر سے ادھر اڑتا پھرتا تھا، لیکن گھر کے افراد کے علاوہ کسی غیر آدمی کو 4 دیواری میں داخل ہونے کی جرأت نہیں تھی۔ شیر احمد خان پردے کا سخت پابند تھا، یہاں تک کہ کم سن بچوں اور بھیک مانگنے والی عورتوں کو بھی اس کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت تھی۔ محلہ قدیر آباد کے آخری کونے پر اس کی حویلی تھی، جس کی اونچی اونچی دیواروں پر شیشے کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے اور ڈیوڑی پر ایک بوڑھا قبائلی پٹھان 2 نالی بندوق لیے پہرا دیتا تھا۔ سال ہاں سال تک میں شیر احمد خان کو دیکھتا رہا اور کبھی کبھار اس کی بیٹھک میں بھی آتا جاتا رہا، مگر اس کے گھر سے کبھی کسی عورت کے ہنسنے بولنے کی آواز یا قدموں کی چاپ تک سنائی نہ دی۔ اس بارے میں ملتان کے لوگوں میں عجیب عجیب افواہیں گرم تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شیر احمد خان نے کہیں سے کسی عورت کو زبردستی اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے اور اب وہ اس کے بھاگنے کے خوف کے مارے اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بیان تھا کہ شیر احمد خان کے چند دشمن اس کی عورت کو اغوا کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں اور شیر احمد خان نے اپنے گھر کو ان دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اتنے حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ یہ افواہیں اس لیے بھی قرین قیاس تھیں کہ شیر احمد خان کے ملتان میں بہت کم لوگوں سے دوستانہ مراسم تھے۔ دوسرے، وہ ہمہ وقت مسلح رہتا تھا۔ تیسرے، اس کا خوفناک باز جو یا تو گھر میں کھلا پھرتا یا پھر شیر احمد خان کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا اس کے جاننے والوں کو خشمگین نظروں سے گھورتا رہتا۔ اس سلسلے میں نے ایک آدھ مرتبہ شیر احمد خان سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس نے نہایت نفاست سے بات پلٹ دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پھر کبھی مجھے اس سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور میں ذہنی طور پر شیر احمد خان کی پراسرار شخصیت سے خوفزدہ اور مرعوب ہو کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ملتان میں کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ شیر احمد خان پنجاب کے کس علاقے کا باشندہ ہے، کیونکہ وہ پنجاب کے ہر خطے کی زبان بخوبی بولتا تھا، یہاں تک کہ وہ ملتان میں نووارد ہونے کے باوجود ملتانی زبان پر بھی بخوبی عبور رکھتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ دل کڑا کر کے اس سے اس کا وطن معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور خشمگین لہجے میں بولا، میاں تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ تم ہماری دوستی سے مطلب رکھو اور بس۔ لوگ تمہارے بارے میں قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کی بدگمانی دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یکلخت بپھر گیا، اس نے لوگوں کو ایک موٹی سی گالی دی اور پھر ناگواری کے انداز میں اٹھ کر بیٹھک سے گھر میں چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے اس سے کچھ دریافت کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور اس کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ وہ کوئی جرائم پیشہ شخص ہے جو قانون کی گرفت سے بھاگ کر ملتان جیسے پسماندہ شہر کے ایک گوشے میں روپوش ہو گیا ہے۔ بظاہر وہ ایک دولت مند شخص تھا، کیونکہ کسی کاروبار کے بغیر اس کا رہن سہن بہت اونچا تھا۔ اس کے پاس صرف 3 ملازم تھے، ایک تو وہ قبائلی چوکیدار، دوسرا ایک گونگا لڑکا جو ہمیشہ بیٹھک میں رہتا تھا، گھر کا سودا سلف لانے کے علاوہ وہ گھر اور بیٹھک کی صفائی بھی کرتا تھا، اور تیسری ایک بوڑھی عورت جو دن میں ایک مرتبہ اس کے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اس بوڑھی بھنگن سے بھی شہر کے منچلوں نے اندر کا راز اگلوانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار اس نے یہ کہہ کر لوگوں کو جھڑک دیا تھا، شریفوں کے گھر کا حال پوچھنا بری بات ہے، میں کچھ نہیں جانتی، خبردار جو مجھ سے کبھی کچھ پوچھا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ شیر احمد خان کی پراسرار شخصیت پر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ بدستور پڑا رہا۔ لوگ تھک ہار کر خاموش ہو گئے۔
میں اسکول سے نکل کر ایمرسن کالج میں داخل ہو گیا۔ ایک دوپہر شیر احمد خان نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شدید گرمیوں کی دوپہر میں لگ بھگ سارا ملتان سنسان ہو جاتا ہے۔ میں انتہائی ناگواری کے عالم میں دروازے پر آیا تو شیر احمد خان کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ خیریت خان صاحب؟ وہ انتہائی پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا اور باتیں کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے مجھے جلدی جلدی کپڑے بدل کر اپنے گھر آنے کے لیے کہا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا گلی میں غائب ہو گیا۔ نصف گھنٹے کے بعد جب میں تیار ہو کر شیر احمد خان کے گھر پہنچا تو وہ اپنے تانگے میں بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا باز اس کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا تھا اور 22 بور کی نئی رائفل اس کے گھٹنوں کے پاس رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے تانگے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قبائلی چوکیدار کو آواز دی، غلام خوس، گھر کا خیال رکھنا، کہیں مت جانا، میں شام تک گھر واپس آ جاؤں گا، اور پھر گھوڑے کو چابک مار کر تانگے کو ملتان چھاؤنی جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ راستے میں نے اس سے کئی بار پوچھا بھی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، مگر اس نے ترش لہجے میں یہ کہہ کر ٹال دیا، بس خاموشی سے چلے چلو، آج میں تمہیں تماشا دکھلاؤں گا۔ چھاؤنی اسٹیشن سے تانگا شیر شاہ جانے والی جرنیلی سڑک کی طرف مڑ گیا۔ شیر احمد خان انتہائی بیتابی کے عالم میں گھوڑے پر چابک برسا رہا تھا اور ملتان کی شدید گرمی میں ہانپتا، پسینے میں شرابور گھوڑا کولتار کی گرم سڑک پر سموں کی چنگاریاں چھوڑتا ہوا اپنی پوری توانائی سے انجانی منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ملتان چھاؤنی سے 10-12 میل کے فاصلے پر ایک نہر کے پل کے قریب پہنچ کر درختوں کی چھاؤں میں اس نے نڈھال گھوڑے کو روکا، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کو سستانے اور پانی پینے کا موقع دیا، تانگے سے نیچے اتر کر باز کو پانی پلایا، اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر تانگے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آخری بار ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ خلاف توقع شیر احمد خان مسکرایا اور کہنے لگا، یار تم مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے گھر اتنا سخت پردہ کیوں ہے؟ آج تمہیں اپنے ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا، خاموشی سے دیکھتے چلو، پھر میں تمہیں زبانی بھی سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور تانگے کو سڑک کی بجائے نہر کی پٹڑی پر ڈال دیا۔ نصف گھنٹے کے بعد نہر کے ایک موڑ پر پہنچ کر اس نے تانگے کو روکا، بڑی مشکل سے تانگا گھما کر گھوڑے کا منہ اسی طرف کیا جس طرف سے ہم لوگ پٹری پر آئے تھے۔ پھر اس نے اپنی قمیص کے بٹن کھول کر ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ نکالا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ باز کی آنکھوں سے کھوپے ہٹائے، چند لمحوں تک دوپٹہ باز کے سامنے لہراتا رہا اور پھر اس کی زنجیر کھول کر اسے جھٹکے سے فضا میں اچھال دیا اور زور سے چیخ کر بولا، پترا اکھاں کڈ کے گھن آویں، بیٹے آنکھیں نکال کر لانا۔ باز نے ہوا میں اپنے پر پھڑ پھڑائے، 2 مرتبہ ہمارے تانگے کے چکر لگانے کے بعد تیر کی طرح مشرق کی سمت پرواز کر گیا۔ اس وقت سپہر ڈھل رہی تھی، درختوں کے لمبے لمبے سائے نہر کے بہتے پانی میں لرز رہے تھے، سورج کی تمازت مدھم ہو چکی تھی اور پانی میں ڈوبے ہوئے کھیتوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ باز کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد میں نے شیر احمد خان کا چہرہ دیکھا، وہ سرخ تھا، اس کے کانوں کی لوئیں تانبے کی طرح لال تھیں۔ میں نے دبی آواز میں پوچھا، یہ تم نے کیا کہا؟ کس کی آنکھیں نکال کے لاؤ؟ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کے چہرے کی خشونت دیکھ کر مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا اور بھاری آواز میں بولا، اس گشتی کی آنکھیں جو اپنے پرانے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کون گشتی، کون یار، کھل کے بتاؤ۔ شیر احمد خان نے ایک بار آسمان پر نظریں ڈالیں اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، وہی گشتی جو میرے گھر میں رہتی تھی، جس کی خاطر میں نے اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، جسے میں نے اپنی جان بنا کر اپنے گھر میں رکھا تھا،
جس کو میں نے سونے میں پیلا کر دیا تھا، جس سے مجھے اتنا پیار تھا جتنا اس دنیا میں کوئی مرد کسی عورت سے نہیں کر سکتا، آج وہ کشتی موقع پا کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر میں اس سے اپنی محبت کی توہین کا انتقام ضرور لوں گا۔ میرا شیر باز اس کی آنکھیں نکال لائے گا اور پھر ہم دونوں ملتان لوٹ جائیں گے۔ شیر احمد خان، وہ عورت کون تھی جو تمہارے جیسے محبت کرنے والے کو دھوکہ دے کر چلی گئی؟ پھر وہ گئی کیسے؟ تمہارے گھر کے دروازے پر تو ہمیشہ پہرا رہتا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اسے میں نے لاہور کے بازار حسن سے اٹھایا تھا۔ وہ ایک شریف گھر کی لڑکی تھی جس پر لاہور کے کنجروں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ میرے علاوہ شیر شاہ کا ایک زمیندار عبداللہ گھائی بھی اس پر فریفتہ تھا اور شاید اس عورت سے اس کے تعلقات بھی رہ چکے تھے۔ میں کنجروں کو 20,000 روپے دے کر یہ عورت ان سے لے آیا۔ عبداللہ گھائی شروع سے طاق میں تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اسے میرے قبضے سے نکالنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ عورت اب میری ہو چکی ہے اور یہی وہ مجھ سے کہتی تھی، مگر در پردہ وہ عبداللہ گھائی کے عشق میں مبتلا تھی۔ 5 سال تک وہ میرے گھر میں رہی، پھر بھی اسے نہ بھول سکی۔ آج صبح جب میں اس کے پہلو میں سو رہا تھا، وہ خاموشی سے اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ حسب معمول رفع حاجت کے لیے گئی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے مجھے نیند آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ گھر سے غائب تھی۔ عبداللہ گھائی اسے میری موجودگی میں میرے گھر سے نکال لے گیا۔ تمہارا پٹھان پہرے دار اس وقت کہاں تھا؟ وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے۔ عبداللہ گھائی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میرا خیال ہے کہ اس عورت اور عبداللہ گھائی کے درمیان کسی طرح اس وقت کا تعین ہو چکا تھا۔ آج اسے موقع ملا اور وہ فرار ہو گئی۔ پھر اس نے دور نہر کے پار مشرق کی سمت پھیلے ہوئے گاؤں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ عبداللہ گھائی کا گاؤں ہے۔ اسی لمحے مشرق کی طرف سے باز اڑتا ہوا نظر آیا۔ شیر احمد خان جوش اور بیتابی کے عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تانگے کے اوپر پہنچ کر باز نے پر پھیلا دیے اور ہوا میں تیرتا ہوا نیچے اترا اور شیر احمد خان کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس کے خون آلود پنجوں میں 2 انسانی آنکھیں تھیں اور چونچ میں کھال کا ایک بڑا سا ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ شیر احمد خان نے آنکھیں ہتھیلی پر رکھ کر خوشی کا ایک نعرہ لگایا، شاباش میرے شیر، شاباش! اور پھر اس نے گھوڑے کو زور سے چابک مارا اور تازہ دم گھوڑا اپنے جسم کی پوری طاقت سے نہر کی پٹڑی کو اپنے ٹاپوں سے روندنے لگا۔ میں نے شیر احمد خان کی ہتھیلی کی طرف دیکھا۔ بلور کی طرح چمکتی ہوئی 2 کرنجی رنگ کی خون آلود انسانی آنکھیں جیسے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں، اور میں نے دہشت زدہ ہو کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ملتان کے مشہور بازار حسین آگاہی کی ڈھلان پر کسی انجانے آدمی نے شیر احمد خان کو پستول کی گولی سے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے قاتل کی بے حد تلاش کی مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شیر احمد خان کی لاش لاوارث ہونے کی وجہ سے انجمن حمایت الاسلام کے توسط سے پاک مائی کے قبرستان میں دفن کر دی گئی۔ باز جو کئی دنوں تک آزاد پھرتا رہا اور اپنے مالک کی آمد کا منتظر رہا، ایک روز اچانک غائب ہو گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کا آدم خور، شوکت ہاشمی، سن 1991۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔